معزز فارمر جسٹس جج صاحبان، سینئر وکلاء، آج ہمارا یہ بنیادی تصور ہم نے اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو یہاں زحمت دی جائے تاکہ وہ ایک دوڑ جو لگی ہوئی ہے جس میں مملکت خدا داد پاکستان نے آج تک ایسے تصادم کی کیفیت نہیں دیکھی ہے، یہاں ادارے آپس میں ٹکراؤ ان کا ہو رہا ہے، یہاں اداروں کا مابین ایک ایسا تصادم اور تلاطم مچا ہوا ہے، یہاں ایک ایسی یعنی میڈنس کی کیفیت نظر آتی ہے کہ تمام قوم جو ہے وہ عجیب تذبذب میں مبتلا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسی ہوش مند، ایک ایسے مدبرانہ، ایک ایسے پڑھے لکھے سوچے سمجھے تجربہ کار اشخاص پر ایک ایسا ہم کٹ کریں جن کی طرف سے ایک ایسا قوم میں پیغام جائے، اس کے ہم حل کی جانب بھی کچھ کاوش کر کے ہم کوئی ایک روڈ میپ دیں اور قوم کی بھی اور نوجوانوں کی بھی اس سے رہنمائی بھی ہو۔ اور یہ اس میں مجھے کہنے میں کوئی تذبذب نہیں ہے کہ خدا داد مملکت خدا داد پاکستان اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس پہ تحفہ سے نوازا ہے، یہ امہ مسلمان کو ہی نہیں نوازا گیا، یہ دنیا کے تمام میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو نوازا گیا ہے۔ اس خطے میں کوئی چیز دیکھیے گا وہ ہر چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز یہاں آپ کے معدنیات ہیں، آپ کے جو ہے یہاں زراعت ہے، آپ کے یہاں پہاڑ ہیں، آپ کی یہاں وادیاں ہیں، آپ کے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارا پاکستانی اس قسم پرسی کے عالم میں ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یقیناً پاکستان نہیں ہو سکتا۔ یہ قاعدے جو ہمارے علامہ بیرسٹر علامہ محمد اقبال کا ایک خواب تھا، یقیناً اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو ایک فلاحی مملکت کا تصور دیا تھا، یہ اس کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری فالٹ لائن کہاں ہے؟ کیا ہوا آج؟ کس چیز کو ہمیں ادراک کرنا جو ہے لازم ہے اور ضروری ہے؟ سو ان تمام معاملات پر ہم نے آپ دوستوں کو یہ جو ہم نے لکھا ہے کہ 50 سینئر انٹلیکچوئلز اینڈ سینئر لائرز آف دا کنٹری، اس سے قطعاً یہ مقصود نہیں ہے کہ یہی 50 صرف جو ہے سینئر انٹلیکچوئلز اینڈ کریم آف دا سوسائٹی ہے۔ یقیناً ہمارے سارے جتنے وکلاء ہیں، جتنے صحافی ہیں، جتنے لکھاری ہیں، جتنے ہمارے دوسرے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، وہ اتنے ہی ہم سے زیادہ شاید محب وطن بھی ہیں، وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، وہ متبر بھی ہیں، وہ یقیناً رکھتے ہیں، لیکن چونکہ مقصود ہمارا یہ تھا کہ ایک ابتدا اور شروعات کی جائیں، باقی طبقے بھی یقیناً اپنے تئیں وہ بھی اتنا ہی دکھ درد رکھتے ہیں اور وہ اس کا فالو اپ کرتے رہیں گے۔ ہم اس کو بھی یقیناً اس میں اگر وہ ہمیں کہیں گے تو ہم اپنی جو اپنا ہو سکے گی اس میں ہم دیتے رہیں گے اور دیتے چلے جائیں گے۔ تو اس سے یہ بالکل نہ سمجھا جائے بہرکیف یہ ایک شروعات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کے اس جو ہمارا کٹ ہے، اس سے ایک اچھی ہم سمجھتے ہیں شروعات ہوئی ہیں، اس کا ایک خوشبو جو ہے وہ سارے پاکستان میں گی، اس کے ہم آس اور امید اور ہم جو ہے بالکل آپٹمسٹ ہو، ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، ہمارے ملک کے اندر کیپبلٹی ہے، ہمارے سارے اداروں کے اندر اپنا جذبہ ہے، اور حب الوطنی میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ سو مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی تساہل نہیں ہے، کوئی یہ تردد نہیں ہے کہ ہم سارا پاکستان جو ہے بلا کسی اس سے دل میں درد رکھتا ہے، ہر ایک پاکستان کی ترقی چاہتا ہے، ہر ایک پاکستان کو ان عظمتوں پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے آج فالٹ لائن کا تھوڑا سا احاطہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس اچھے امید سے کہ اس کی شروعات سے ہمارا پاکستان میں ایک اچھی نہج آئے گی، اداروں کا تکرار میں ہم کمی کر سکیں گے، اور ہم جو ہے آئین کی بالادستی
اور عدلیہ کی آزادی، اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی مربوط ہے، اور اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ اسی پر عمل کرنے سے، فالو اپ کرنے سے ہی انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ میں آج کے اس کانفرنس کو اوپن کرتا ہوں، اور اب جو ہے ہم اس طرح کا اس کا فارمیٹ کریں گے کہ ہم ایک رائٹ سائڈ سے لیں گے، ایک لیفٹ سائڈ سے لیں گے، اور جو مقرر بولنا چاہیں گے ان کو بھی جو ہے یہ بالکل حق حاصل ہوگا۔ پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کہ جی وہ کلا سارے کلا ہیں، تو اس لیے لیفٹ سائڈ سے ایک اور رائٹ سائڈ سے، تاکہ کوئی ہمارے بھی ڈسکرمنیشن اس میں تصور نہ کیا جائے۔ تو بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ آئی ڈکلیئر دس کانفرنس اوپن۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ سمیع ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی کیمپ کا اعلان۔ کہ سوموار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں، اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں، اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں آئے۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔